العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صلوات یہاں بعنوان عسکریین صلوات اللہ وسلامہ مسلسل تقریروں کا ایک سلسلہ تھا، اور چونکہ امام دہم اور امام یازدہم کی زندگیوں پر ایک ضروری گفتگو مقصود تھی، اور صرف گوشہ علم کو پیش نظر رکھ کر بعض مسائل کو پیش کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس گفتگو کو اسی صورت سے خاتمے پر پہنچایا جائے کہ ہم امام دہم اور امام یازدہم کے متبرک تذکرے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کریں اس سلسلہ امامت کے اختتام پر، جہاں مقصود نگاہ اور منظور نظر وجود حضرت امام عصر ہے۔ اور اسی عنوان سے، اسی بنا پر یہ اعلان کیا گیا کہ جشن تاج پوشی و تخت نشینی حضرت حجت عصر منایا جائے گا۔ گزشتہ تقریروں میں آپ حضرات کی مسلسل حاضری اور غیر معمولی توجہ کا میں شکر گزار ہوں، اور اب چونکہ مجھے کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنا مقصود ہے، اس لیے اتنا عرض کروں کہ گفتگو کل یہ تھی کہ امام یازدہم کے مقابل میں کتنی جماعتیں، کتنے انسٹیٹیوشنز، کتنے ادارے مسلسل مصروف عمل تھے اور چاہتے یہ تھے
کہ عالم اسلام کی توجہات کو اپنی طرف منعطف رکھیں تاکہ دنیا اہل بیت شناس نہ بن سکے۔ چنانچہ ایک طرف تو خود شاہی کا ادارہ تھا جو عالم اسلام پر محیط تھا، ان کے لیے کچھ چیز کرنی تھی، عسکر، لشکر، بیت المال، حکومت کا آئین، ان کے مستبد قوانین اور ان کا انفلوئنس، دائرۂ اثر، ان کے بالکل ساتھ ساتھ محدثین کا وہ دور جو ساتھ ساتھ جا رہا تھا، دور عسکریین کے، یعنی حضرت امام علی نقیق کا سن شہادت ہے 254 اور امام حسن عسکری کا سال شہادت ہے 260۔ یہی وہ عصر ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی تدوین کرتے ہیں، اور یہی وہ عصر ہے جبکہ حضرت مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کی تدوین میں مصروف ہیں۔ ایک کا سن وفات 254 ہے، ایک کا سن وفات 261 ہے، اس لیے یہ بالکل ہم عصر ہے ہمارے دہم اور یازدہم امام کے، اور ان دونوں اماموں کے عصر میں یہ محدثین آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی کے اور 4 محدثین بھی اسی عصر کے لگ بھگ کام کرتے ہیں۔ تو شاہی کا ایک ادارہ ہے، محدثین اسی دور میں ہیں، مفتی حضرات جو مسلسل فتوے دیے جا رہے ہیں مختلف اسکولز کے متعلق، یعنی مالکی اسکول، حنبلی اسکول، شافعی اسکول، حنفی اسکول، یہ تمام مفتی اسی دور میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ دور ہے کہ جہاں صوفیاء کرام اپنی قوت کے ساتھ اپنی تقدس کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے زہد کو منوانا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن بصری سے لے کے یہ دور آ کے ختم ہوا ہے امام دہم اور امام یازدہم تک۔ حسین ابن منصور حلاج پر جن کا سن وفات 309 ہے، یعنی جن کو سولی دی گئی اس سن میں 309 ہجری، حسین ابن منصور حلاج۔ کل عرض کر چکا ہوں کہ 3 بڑے بڑے صوفیاء جو واقعی اپنے لیے ایک ڈائریکٹ، ایک راست اسکول آف تھاٹ رکھتے تھے، وہ اسی دور عسکریین میں تھے۔ یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضرت بایزید بستانی کو جن کا سن وفات 264 ہے، اس کے بعد جنید بغدادی ہیں جن کا سن وفات 298 ہے، اور اس کے بعد حسین ابن منصور حلاج ہیں جن کا سن وفات 309 ہے۔ اتفاق سے یہ تینوں نے زمانے کو درک کیا ہے عسکریین کے، اور حسین ابن منصور حلاج نے اور جنید بغدادی نے باضابطہ حاضریاں دی ہیں خدمت میں امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم۔ اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے، یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ ان تینوں نے جو عسکریین کا زمانہ دیکھا ہے، ان تینوں کو درک کیا ہے، ان تینوں کو جا کر دیکھا ہے، ان تینوں سے ملاقات کی ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی نے ان سے ملاقات کی ہے، محمد ابن پاپوہ شیخ صدوق نے ان سے ملاقات کی ہے، ان کے پدر گرامی علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن پاپوہ قمی، یعنی پدر شیخ صدوق اول، کہ یہ صوفیاء کرام ایک طرف تو ائمہ کے ہم عصر ہیں، دوسری طرف ہمارے مجتہدین کے دور میں آتے ہیں۔ چنانچہ حسین ابن منصور حلاج کو جو سولی دی گئی اور جو دار پر ان کو لٹکایا گیا، تو وہ محمد ابن یعقوب کلینی کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اور اس وقت لوگ محمد ابن یعقوب کلینی کے پاس جمع تھے۔ صرف عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ائمہ کے مقابل میں اتنے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے تھے، اور سب متحد نہیں تھے، سب متفق نہیں تھے، ہر ایک علیحدہ روش پر جا رہا تھا، ہر ایک کے پاس مقصد کچھ اور تھا، ہر ایک کے نقطۂ نگاہ میں کچھ ندرت تھی، کچھ جدت تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی مخالفت پر کام کرنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور ادھر حکومت یہ دیکھ کر کہ یہ سارے ادارے چونکہ اہل بیت کی مخالفت پر کام کر رہے ہیں، اس لیے حکومت نے ہر ادارے کے سر پر ہاتھ رکھا، حکومت نے ہر ادارے کی سرپرستی کی کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرو، مگر حکومت
حکومت یہ بھول گئی کہ اہل بیت سے ہٹانے کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ خود اہل بیت میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا، جو حکومت کے اختیار میں نہ تھا، جو حکومت کے بس میں نہ تھا، اور حکومت کے مقابل میں جو ادارے آئے وہ سب آپس میں مختلف تھے۔ اس لیے جتنا دنیا کو ان اداروں کی طرف کھینچنے کی کوشش کی گئی، دنیا نزدیک جاتی تھی، اختلافات کو دیکھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور خود باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں ہر شخص اپنی قیادت، اپنی امریت، اپنی ملائیت، اپنی صوفیت کی فکر میں ہے۔ انتہا یہ ہو گئی کہ جیسے ہی امام حسن عسکری کی شہادت کا اعلان ہوا، آپ تعجب کریں گے کہ روز کے آنے جانے والے امام حسن عسکری کے پاس انہوں نے اپنی بابیت کا اعلان کر دیا، انہوں نے اپنی نیابت خاصہ کا اعلان کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت حجت کے متعلق کچھ معلوم کرنا ہے تو ہم سے پوچھو۔ یہ پہلا شخص ہے شلمغانی جس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ نیابت خاصہ کا وہ مستحق ہے، اور دوسرا محمد ابن نصیر نے جو ہمیشہ حاضری دیا کرتا تھا امام یازدہم کی خدمت میں، اس نے اعلان کر دیا کہ وہ نیابت خاصہ کا مالک ہے۔ چنانچہ کئی آدمی نیابت خاصہ کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ مسئلہ تھا ہی ایسا نازک، مسئلہ تھا ہی ایسا نازک کہ امام غائب ہے اور امام تک پہنچنے کی صورت کیا ہے۔ انکار اس زمانے میں کیا نہ جا سکا کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ متصل تھا، زمانہ جان رہا تھا۔ اس لیے یہ کوشش تھی کہ امام تو ہے، بہر صورت ہے، لیکن اب کوئی نائب بنے۔ امام ہے لیکن کوئی اب ان کے نزدیک جانے والا اپنے آپ کو ثابت کرے، ان کا مخصوص باب بنے۔ چنانچہ یہ بابیت و نیابت و جانشینی، نمائندگی، ریپرزنٹیشن، یہ ساری باتیں اسی دور میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد سے مسلسل کئی فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے، اور ہر فرقے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام ہم میں ہے، نیابت ہم میں ہے، دعوت الی الحق ہم میں ہے، اور ہم دنیا کو صحیح طور پر زمانے کے امام سے روشناس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا گزشتہ تقریروں کا کہ جس کو میں اس مقام پر روکنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد صرف اتنی بات کروں گا کہ 309 ہجری میں جب منصور حلاج کو سولی دی گئی تو منصور حلاج نے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ 335 میں شیخ شبلی کی وفات ہوئی۔ شیخ شبلی اپنے زمانے کا بڑا صوفی تھا۔ شیخ شبلی نے اپنا قرقہ خلافت ایک واسطے سے بھیجا۔ 440 ہجری میں شیخ ابو سعید ابو الخیر تک وہ پہنچا۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی تھے۔ 440 کے بعد 505 میں وہ شخص آیا جس کو دنیا غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 505 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ 525 میں حکیم سنائی آئے، انہوں نے قرقہ تصوف پہنا، انہوں نے یہ پیری و مریدی کے سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ یہ غزالی کے مرید خاص رہے، اور اس کے بعد پھر 561 میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی یہ تصوف کی منزل پر آئے، یہ ان کا سن وفات ہے۔ اور 606 میں پھر وہ ہستی آئی جس کو دنیا محی الدین عربی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 627 میں خواجہ فرید الدین عطار کا سن وفات ہے۔ 635 میں حضرت شہاب الدین سہروردی دنیا سے گئے۔ 661 میں یہ مولانا روم کا سن وفات ہے کہ جن کے تصوف کو آج ان کا دفتر ایک دفتر ہم تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ کسی صورت دنیا مولانا روم کو بھولنے نہ پائے۔ ہر طرف سے ان کے اشعار کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، ہر طرف سے ان کے کلام میں حکمت التیام کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں 661 پر یہاں آپ کو روکوں گا، اس لیے کہ 309 میں جب حسین ابن منصور حلاج دنیا سے جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے زمانہ ائمہ کا، اور یہ بھی دیکھا کہ ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک دور تدوین شریعت تھا، شریعت تھا، اب دور اجتہاد شروع ہو رہا ہے۔ اب تک ہمارے زمانے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، ہمارا حکم چلتا تھا، اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور غیبت صغرا کا آغاز ہے، اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہے۔ اس لیے اما
من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوه. اب اگر ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے، جو اپنی آپ حفاظت کرے، جو دین کی حفاظت کرے، جو امر مولا کی اطاعت کرے، جو مخالفت ہوا و ہوس پر کمر باندھ لے، بس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کیے جائیں. یہاں سے ہمارا سلسلہ اجتہاد شروع ہوا اور یہ سلسلہ اجتہاد مسلسل پیرل بن گیا ان صوفیاء کرام کا جو اپنی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اپنے تقدس کا سکہ دنیا پر منوا دیں. چنانچہ ایک طرف حسین ابن منصور حلاج، دوسری طرف محمد ابن یعقوب کلینی نے آواز دی کہ کتاب و سنت کے متعلق جتنے احکام کو معلوم کرنا چاہتے ہو اور پورے ائمہ کی زندگی میں ان کے جتنے نصوص کو معلوم کرنا چاہتے ہو، ان سارے نصوص کو میں نے 16,199 احادیث میں پوری کاپی میں رکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے حجت رہے کہ ائمہ کا اسکول کبھی آپس میں مختلف نہیں ہوتا، ائمہ کا مکتب کبھی آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. محمد بن یعقوب کلینی اسی دور کے تھے. 329 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کے بعد شیخ صدوق محمد ابن بابا امی آئے، ان کی وفات 381 ہجری ہے، یعنی ان کا زمانہ شیخ شبلی کا زمانہ ہے. اس کے بعد ابو سعید ابو الخیر آئے 440 ہجری میں، ان کا زمانہ محمد ابن حسن طوسی کا زمانہ ہے، صاحب تہذیب و استفسار کا. اور اس کے بعد 505 میں غزالی آئے، ان کا زمانہ محمد ابن علی ابن شہراشوق کا زمانہ ہے. طبرسی صاحب مجموع البیان کا زمانہ ہے، طبرسی صاحب احتجاج کا زمانہ ہے. ادھر سے وہ شدت تھی، ادھر سے علماء نے یہ طے کیا تھا کہ امام ہی کا نام رہے گا اور کسی کا نام نہیں. جب تو جہد کو دیکھتے جائیے کہ محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ صدوق محمد ابن حسن طوسی، اور محمد ابن حسن طوسی کے بعد محمد ابن علی ابن شہراشوق، صاحب متشابہات القرآن، طبرسی صاحب احتجاج، طبرسی صاحب مجموع البیان. اب ان لوگوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا. اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا 561 ہجری، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بغداد ہی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ ابو علی ابن محمد ابن حسن طوسی نے پورے اجتہاد کی قوتوں کو ایک جگہ کر لیا تھا. اسی زمانے میں ان کی سب سے بڑی درسگاہ قائم ہوئی تھی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی مجتہد ہو، یہ لازم ہے کہ اس کا سلسلہ اجتہاد جا کے ختم ہوگا ابو علی طوسی پر. یہ ہمارا اتنا بڑا مجتہد ہے، یعنی محمد ابن حسن طوسی کے صاحبزادے ہیں، صاحب تہذیب کے فرزند ہیں، صاحب استفسار کے فرزند ہیں. یعنی مجلسی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے، علامہ ہندی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے، خواجہ نصر الدین طوسی کا سلسلہ ہوگا تو ابو علی طوسی ہی کے ذریعے سے جائیں گے. ابو علی طوسی نے ایک درسگاہ قائم کی، ایک مکتب قائم کیا. یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں دنیا کو بتلایا گیا کہ دیکھو بغداد میں اس طرح سے ہم بھی اپنا ایک اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں. اس کے فوری بعد اب وہ ہستی دنیا میں آئی کہ جس کے لیے واقعی نگاہیں منتظر تھیں، اور وہ ہستی گویا صحیح معنی میں معاصر تھی ان ہستیوں کے خواجہ فرید الدین عطار، محی الدین عربی، اور اس کے بعد وہ بزرگ کہ جن کا میں نے ابھی نام لیا مولانا روم. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو عقل ہادی اشر خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں، کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب اسی طرح احکام ائمہ، اسی طرح پیغام ائمہ کے آگے بڑھتے جائیں گے. میں اس منزل پر پہنچ کر پھر رکتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا سن وفات 672 ہجری ہے. 672 ہجری ہے. 672 تک پہنچانے کے معنی یہ تھے کہ 110 حسن بصری سے لے کے 661 تک میں نے تاریخ کے سلسلے کو پہنچایا ہے کہ متقابل قوتیں کیا کام کر رہی تھی، ائمہ کا مکتب کیا کام کر رہا تھا، ہمارا سلسلہ اجتہاد کیا کام کر رہا تھا. اور پھر یہ اللہ کا
کا شکر یہ ہے کہ محمد ابن حسن طوسی نے کبھی مخالفت نہیں کی شیخ مفید کی، شیخ مفید نے مخالفت نہیں کی محمد ابن یعقوب کلینی کی، محمد ابن یعقوب کلینی نے مخالفت نہیں کی اپنے مشایخ اجازہ کی، ان کے مشایخ اجازہ کی کیا مجال تھی جو کسی امام کے حکم کی مخالفت کرتے؟ الحمدللہ جو اول نے کہا وہ آخر نے کہا، جو پہلے نے کہا وہ خاتم نے کہا، دنیا کو بتلایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چند جملے بڑی تیزی سے ادا کیے، فقط اس لیے کہ آج پہلی مرتبہ تشریف لانے والوں پر خلاصہ تقاریر گزشتہ گراں نہ ہو جائے، اور جس سلسلے کو میں نے آج یہاں تک پہنچایا ہے قاضی نصیر الدین طوسی تک، وہ آج ہی کے لیے تھا۔ ہم آج شروع کرنا چاہتے تھے 309 ہجری سے۔ یہ ممکن تھا کہ ہم اس سلسلے کو 672 سے 1386 تک پہنچا دیں، یہ ممکن تھا کہ ہم 672 سے 1386 تک پہنچا دیں اور ایک ایک منزل پر آپ کو یہ بتلائیں کہ ہمارے پاس اس ادارے اجتہاد نے کیا کیا، لیکن آج کی شب کے اعتبار سے میں تھوڑا سا مقصد سے دور ہو جاؤں گا۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس فکر ایک ہے، سلسلہ ہمارے پاس ریشنلائزیشن کا ایک ہے، تعقل کا سلسلہ ایک ہے، ہم مسائل پر ایک ہی طرف سے غور کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی کمزوری ہے، ممکن ہے ہم میں ہزاروں احول بھی ہوں گے، ممکن ہے ہماری آنکھیں خراب بھی ہوں گی، ہماری باطنی آنکھوں میں بھی کچھ کوتاہی ہوگی، اس لیے کہ ہم محدود ہیں۔ ہم اگر محدود ہیں تو اپنی کوتاہیوں پر ہم کو نظر رہنی چاہیے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کوتاہی کا احساس کر لیا اور ہم نے اپنی بگڑی آنکھوں سے رسالت کو نہیں دیکھا، ہم نے علی کی نگاہ یہ ایک خصوصیت ہے۔ آپ کچھ ہم میں بھی کمزوریاں تھیں، یعنی ہم کو یقیناً اعتماد نہیں ہے ہماری دور بینی پر، ہماری بصیرت پر، ہماری تیز نگاہی پر، ہم محدود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان محدود ہوتا ہے وہاں دو عیب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان محدود ہو یا کوئی چیز محدود ہو وہاں دو عیب ہو جاتے ہیں۔ وہ محدودیت جب طبعی ہوتی ہے، وہ محدودیت جب طبیعت میں آ جاتی ہے تو اس سے علم پیدا ہوتا ہے، یعنی رنج۔ محدود ہے اس لیے اس کی تمنائیں زیادہ ہیں، تمنا پوری نہیں ہوتی، علم ہے۔ محدودیت کا ایک نتیجہ علم، دوسرا نتیجہ گناہ۔ وہ اس لیے کہ اس کی ہوس چاہتی ہے کہ کچھ اور ترقی کرے، کچھ اور چیزوں کو حاصل کرے، اس کی ہوس یہ چاہتی ہے کہ کچھ اور منازل کو سر کرے، چنانچہ اس ہوس کی تکمیل کے لیے لازمی طور پر اس سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ یہ محدودیت ہی ہے کہ جس سے یا علم صادر ہوتا ہے یا گناہ صادر ہوتا ہے، اور اگر یہ محدود لامحدود سے وابستہ ہو جائے تو علم بدل جاتا ہے لذت سے، گناہ بدل جاتا ہے عفت سے۔ میں نے عصمت نہیں کہا ہے، گناہ بدل جاتا ہے عفت سے، علم بدل جاتا ہے لذت سے۔ لذت یوں آتی ہے کہ مسلسل جب اس کو ایک تصور وحدت کا ہو جاتا ہے، محسوس ہوتی ہے وحدت اس کثرت میں، اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اس نظام اکبر میں منظم ہے، مربوط ہے، مسلسل ہے، تو اس کی باطن بینی ظاہر سے ہٹ کر کائنات کے مطالعے میں مصروف ہو جاتی ہے، اور اپنی مختصر سی زندگی کو وہ لامحدود اور طویل بناتے ہوئے کائنات کا ایک طویل فکر
فکر سے مطالعہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنی میں لذت وہی ہے کہ جہاں فانی خواہشات ختم ہو اور باقی مطالبات انسان کے سامنے ہوں، چنانچہ اس سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے لذت ملائمت نفس کا نام ہے کہ نفس قبول کرتا ہے کس چیز کو۔ اگر نفس محدود ہے محدود باتوں کو قبول کرے گا، اگر لامحدود کے اشاروں پر چل رہا ہے تو لامحدود ہو جائے گا۔ نفس ختمی مرتبہ لامحدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے۔ نفس ختمی مرتبہ لامحدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے، اس لیے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے، نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے۔ ہمارے پاس جب علم نہ ہو تو لذت ہے، وہاں علم نہیں سعادت ہے۔ ہمارے پاس گناہ نہ ہو عفت ہے، وہاں گناہ نہیں عصمت ہے۔ یہ عصمت و سعادت ابدی کے ساتھ خاتمیت آگے بڑھ گئی، خاتمیت آگے بڑھ گئی۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی، الم ترا، تو نے دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی؟ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی سی ہے۔ کلمہ طیبہ اس پاک طاہر شجر کی طرف سے ہے، کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر زمانے میں یہ درخت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح سے خدا امثال کو بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ مقام تذکر پر آ جائیں۔ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں نہ ہو۔ دیکھیے فرق یہی، کلمہ طیبہ وہ ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور شجرہ خبیثہ کا وجود ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، شجر کے مقابل میں شجر ہے۔ ساری گفتگو پہ کیا کرتا جاتا، شجر کے مقابل میں شجر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ شجر نہیں ہے، شجر ہے، وہاں بھی ڈالیاں ہیں، وہاں بھی پتے ہیں، وہاں بھی سایہ ہے، اس سائے سے فائدہ اٹھانے والے وہاں بھی ہیں، مگر کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے اکھڑ چکی ہیں، زمین نے جن جڑوں کو چھوڑ دیا، ما لها من قرار، اس کے لیے قرار نہیں ہے۔ عجیب جملہ کہا، یہ قرار نہیں ہے، شجر طیبہ کو قرار ہے۔ بھائی گفتگو یہاں پر پہنچی تو میں توفیق الہی کا طالب ہو کر اس سلسلے کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے پہلی مرتبہ شجر طیبہ چلا، یعنی شجر ممنوعہ سے لے کر جنت کے شجر ممنوعہ سے لے کر شجر طیبہ تک۔ آدم دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے شیش کو اپنا وصی کیا، شیش نے شبان کو اپنا وصی بنایا، شبان نے مجلس کو اپنا وصی بنایا، مجلس نے محوق کو اپنا وصی بنایا، محوق نے ناخور کو اپنا وصی بنایا، ناخور نے اخنون کو اپنا وصی بنایا، اخنون نے حضرت نوح کو وصایت دی، یہ پہلا نبی اللہ تھا۔ حضرت نوح نے سام کو اپنا وصی بنایا، سام نے یافس کو اپنا وصی بنایا، یافس نے اسامر کو اپنا وصی بنایا، اسامر نے برا کو اپنا وصی بنایا، برا نے حفیظہ کو اپنا وصی بنایا، حفیظہ نے عمران کو اپنا وصی بنایا، عمران نے ابراہیم کو اپنا وصی بنایا، یہ دوسرا نبی اللہ ہے۔ ابراہیم نے اسحاق کو اپنا وصی بنایا، اسحاق نے یعقوب کو اپنا وصی بنایا، یعقوب کے وصی یوسف ہوئے، یوسف کے وصی بصریہ ہوئے، بصریہ کے وصی حضرت شعیب ہوئے، شعیب کی وصایت موسیٰ کو ملی، یہ تیسرا نبی اللہ ہے۔ موسیٰ نے یوشع بن نون کو وصی بنایا، یوشع بن نون نے اپنا وصی داؤد کو بنایا، داؤد نے اپنا وصی سلیمان کو بنایا، سلیمان نے اپنا وصی زکریا کو بنایا، زکریا کے وصی حضرت عیسیٰ ہے، یہ چوتھا نبی اللہ۔ عیسیٰ نے اپنا وصی شمعون بن صفا کو بنایا، شمعون بن صفا کے وصی یحییٰ تھے، یحییٰ نے
اپنا وسیع بردا کو بنایا، بردا نے اپنا وسیع سلمہ کو بنایا، سلمہ نے اپنا وسیع عبید کو بنایا، عبید سے وسایت احمد مصطفیٰ محمد اگر یہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے تو شجر طیبہ یہاں رک نہ سکے گا۔ محمد نے علی کو وسیع بنایا، علی نے آگے شجر طیبہ کی مثال اصل ثابت ہے، جڑیں مضبوط ہے، زمین میں نہیں دلوں میں۔ اس لیے میں حسین تک پہنچ کر رکا، آپ حجت تک پہنچ گئے۔ شجر کی جڑیں دلوں میں ہیں، دلوں میں ثابت ہیں۔ وہ دل عرض ہے جو قبولیت جس کا شرف ہو، پذیرش جس کا مادہ ہو، جو قبول کرے۔ اگر زمین قبول کرے تو مادہ قبول وہاں ہے، اگر دل قبول کرے تو مادہ قبول یہاں ہے۔ مگر صرف یہی ہے، صرف یہی ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سی زمین کیسی ہے، کون سی زمین کیسی ہے۔ مگر دل کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ دل کی صورت یہ ہے، ان صلواتنا علیکم، زیارت جامعہ کہ آل محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں، ان صلواتنا علیکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا تزکیۃ لنا کفارۃ لذنوبنا، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہمارے نفسوں میں طہارت پیدا ہوتی ہے، ہمارے نفس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ہماری کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس دل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو دل طیب ہے، جو دل طاہر ہے، جو دل مزکا ہے اور جو دل کوتاہیوں سے دور ہے، اس دل میں ہے وہ شجر طیبہ۔ گفتگو یہاں تک پہنچ گئی، اس لیے کہتا ہوں کہ وہ شجر طیبہ کو، وہ دل اس کی اصل ثابت کو جانتے ہیں، اور پھر ایک دل سے دوسرے دل تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک، ایک دور سے دوسری دور تک، برابر ایک عہد سے دوسرے عہد تک برابر یہ شجر اپنے سائے کو منتقل کیے جا رہا ہے، اور اس کا پھل ہر دور میں موجود ہے۔ مجھے اب شجر طیبہ ہی سے فرصت نہیں ہے، میں اب کلمہ طیبہ ہی میں منہمک ہوں۔ بائبل نے ایک عجیب جملے سے تعارف کروایا تھا اپنے پڑھنے والوں کو کہ آغاز میں کلمہ تھا، In the beginning there was word and the word was God۔ آغاز میں کلمہ تھا اور کلمہ خود خدا تھا۔ امیر المومنین کے سامنے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے بے اختیار کہا ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ، اللہ نے کلام کیا ایک کلمے سے، فصار محمد، اور محمد ہو گئے۔ وہ فکر توریت کی ہے کہ کلمہ خدا ہے، یہ فکر علوی ہے کہ کلمہ محمد ہے۔ اب دنیا اسلام فیصلہ کرے، دنیا اسلام فیصلہ کرے، کلمہ خود کلمہ محمد ہے، تو کلمہ پڑھنے والوں اب تو کلمے کے متعلق غور کرو کہ کلمے کی شان کیا ہے۔ دنیا میں سب اپنے آپ کو موحد کہہ رہے ہیں، اب عیسائی بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، یہودی بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، فلسفی بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، ڈاکٹر راجا کرشنن بھی پوری ہندو قوم کی طرف سے اپولوجی کرتے ہوئے اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ تو فقط لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے، ساری دنیا شریک ہو جائے گی لا الہ الا اللہ میں۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں، کلمے کا دوسرا جزو کلمہ ہے،
محمد رسول اللہ. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آدم سے چلا خاتم تک، اور پھر خاتم کے بعد ارشاد ہوا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پھر بلند ہو جاتا ہے طیب کلمہ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا. اب یہ صعود معراج ہے تو ہے، اب یہ صعود سلسلہ امامت ہے تو ہے، اب یہ صعود غیبت ہے تو ہے، اور اب یہ صعود ہم سے اور ہماری آنکھوں سے پنہا ہونا ہے تو یہی منزل صعود ہے کہ اسی کی طرف طیب کلمہ صعود کرتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. بہر صورت ہماری فکر ایک ہے، ہم وصل قول کے پابند ہیں، ہم نے کسی مقام پر اختلاف نہیں دیکھا، ہم کسی مقام پر فکر میں اختلاف نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہمارے سننے والے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں اور واقعی یہ ہدیہ دیں، دوستوں کو یہ تحفہ دیں کہ دیکھو اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح سے ہم اپنی فکر کو مسلسل مربوط رکھنے کے عادی ہیں اور کس طرح سے ہماری فکر ہر دور میں ایک رہی ہے. رسالہ، امامت، سلسلہ اجتہاد، امامت سلسلہ اجتہاد، گفتگو یہی ہے کہ رسالت کی وہ منزل ہے جہاں آدم بھی ہے، شیس بھی ہے، شبان بھی ہے، مجلس بھی ہے، محوب بھی ہے، یعنی ابتدائی تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم ہے، پرائمری کلاسز ہیں، پرائمری کلاسز ہیں. مطلب یہ کہ بچہ استاد کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہے، بچے کی نگاہ میں ہمیشہ استاد رہے اور بچے کا ہاتھ تھامے تھامے استاد پھرتا رہے. پرائمری منزل. اس کے بعد وہ دور آیا جہاں نبوت اعظم ہے، اولو العزم انبیاء ہے، تو انہوں نے ایک ترقی دی، فکر کو ترقی دی، کہا ہم پڑھاتے ہیں، ہم ساتھ رہیں گے، نگرانی کریں گے، دشمنوں سے بچائیں گے، مگر تم بھی تو ایمان و عمل کی طاقتیں بتلاؤ، ایمان و عمل کی راہوں پر تم بھی تو چلو، احکام کو یاد کرو. ہمارا ہمیشہ ملنا ضروری نہیں ہے، جب ملو ہم سے پوچھ لو. ایسے موقع پر آ کر سلسلہ رسالت کو ختم کیا جہاں دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. صحیفہ آسمانی اپنے اختتام پر پہنچا، تکوین کی انتہا محمد بن کر آئے، تشریح کی انتہا قرآن بن کر آیا. انتہائے تکوین ختمی مرتبہ، انتہائے تشریح قرآن. قرآن جب آیا تو آیتیں مجمل تھیں، اشارے تھے، ضرورت تھی کہ کوئی تفصیل دیتا، ختمی مرتبہ نے تفصیل دی. تفصیل کو محفوظ کون رکھے؟ تفصیل کو محفوظ کون رکھے؟ قبیلے سب الگ، قبیلے سب الگ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن. تفصیل کو محفوظ کون رکھے؟ مفتی آپس میں سب مخالف، ایک کا فتویٰ دوسرے کی ضد پر. تفصیل کو محفوظ کون رکھے؟ محدثین ایک کی ضد پر، دوسرا ایک نئی حدیث کو لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے. تو رسول حفاظت سنت کے لیے نہ محدثین پر اعتماد کر سکتے تھے، نہ فقہا پر اعتماد کر سکتے تھے، نہ مفتیان پر اعتماد کر سکتے تھے، نہ علماء پر اعتماد کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہر طرح اختلاف ہی اختلاف. اس لیے کہا انی تارک فیکم چھوڑ رہا ہوں. اب امامت کا کام کیا تھا؟ امامت کا کام یہ تھا کہ تدوین سنت ہو، تدوین حدیث ہو، سنت کی حفاظت ہو، دنیا متاثر کرنے کی کوشش کرے، لیکن امام کسی سے مرعوب نہ ہو، کھانے کو پسند کرے، کمپرومائز کو پسند نہ کرے، زنجیریں پہن لے مگر کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکے. اور اس طرح سے سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حکومتوں کی سرپرستی میں فرقہ عدلیہ نہیں بن رہا ہے.
हुकूमतों की सरपरस्ती में यह फिरका नहीं बन रहा है। जिनको हुकूमतों की सरपरस्तियां हासिल है वो अपनी खबर है। किस हुकूमत ने कहां सरपरस्ती की? यहाँ हुकूमत हर आम मुखालिफ, हर आम दुश्मन, इनको दुश्मनी की परवाह नहीं है, इनको दुश्मनी की परवाह नहीं है, इनको अदावतों का ख्याल नहीं है। वो ये समझते हैं कि अदावतों ही में तो परवान चढ़ना है और हिफाजत का ख्याल है। आदमी चुन लिया जाता है, आदमी मुंतखब होता है, उसको रावी बनाया जाता है, रावी के बाद रावी आता है, असहाबे इज्मा आते हैं, और उसके बाद जब इमाम याज़दहुम का दौर आता है तो अब रिसालत, और रिसालत के बाद इमामत अपने खात्मे पर पहुंचती है। और एक मर्तबा यह बतलाया जाता है कि अब निज़ाम तालीम उस मंजिल पर पहुंच गया कि जहां प्राइमरी खत्म, उस्तानिया खत्म, फौकानिया खत्म, कॉलेज की तालीम खत्म। अब वो दौर आया है कि तलबा खुद रिसर्च करें, तलबा खुद गौर करें, तलबा खुद फिक्र करें। अब यहाँ उस्ताद को उंगली थामने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ उस्ताद को सामने रहने की जरूरत नहीं है। अब तरक्की करो इन तमाम नुसूस की बुनियाद पर, इन तमाम मजामे की बुनियाद पर, इन तमाम ज़कीलों की बुनियाद पर अब तरक्की करो। अपनी फिक्र को आजाद करो, अपने दिमाग को आजाद करो, इज्तिहाद की मंजिल पर जाओ। देखो अगर जरूरत पड़े तो सहारा हम हैं, सहारा में सामने इसलिए नहीं आएंगे कि तरक्कियां रुक जाएंगी, तरक्कियां रुक जाएंगी। तरक्कियों को कमाल पर पहुंचाना इसी में मुमकिन है कि पर्दे में रहें, ताकि तुम में अपनी खुदी को पहचानने की आदत हो। खुदी को पहचानना है, सेल्फ अवेकनिंग है। आपको मालूम है इस दौरे गैबत कुबरा में जितना फलसफा है, कांट, हीगल, नीचे, इकबाल सबों ने आवाज दी, खुदी को बुलंद करो, खुदी को पहचानो, सेल्फ अवेकनिंग पैदा करो, अपनी खुदी को बेदार करो। खुदी को बेदार करना इंसानियत का कमाल है। मकसद खिलकत इंसान है कि वो आकर अपने आप को बुलंद करे, जमादात से बुलंद करे, नबातात से बुलंद करे, हैवानात से बुलंद करे, आम इंसानों से बुलंद करे। मोमिन हो तो वली को देखे, वली हो तो नबी को देखे, नबी हो तो खातम को देखे। इस तरह से यह सिलसिला बराबर आगे बढ़ता जाए। चुनाचे वही मंजिल थी और अजीब अंदाज में इस दौर को, इस अम्र को शायद इकबाल ने जाहिर किया है। वो कहते हैं कि हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, वही महदी, वही आखिर ज़मानी। हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार, वही महदी, वही आखिर ज़मानी। जब गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच गई तो फिर अब अपोजिशन को भी देखिए। अब उस तमाम इंस्टीट्यूशन के सिलसिले को देखिए, उन तमाम इदारों के सिलसिलों को देखिए कि वो कहां तक आगे बढ़ गए। इकबाल कहते हैं सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूब, सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महबूब। खावर के सवाबितों के अफरंग के सैयार, खावर यानी ईस्ट, खावर के सवाबितों के अफरंग के सैयार, पीराने कलीसा हो के शैखाने हरम हो, न जिद्दत गुफ्तार है न जिद्दत किरदार। पीराने कलीसा हो के शैखाने हरम हो, न जिद्दत गुफ्तार है न जिद्दत किरदार। है अहले सियासत के वही कोहना कमो पेच, शायर उसी इफलास तखय्युल में गिरफ्तार। दुनिया को है उस महदियत और हक की जरूरत, दुनिया को है उस महदियत और हक की जरूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़ला आलम अफ़कार। ये था एक फलसफी की फिक्र का नतीजा। दुनिया जरूरत महसूस नहीं करती, न महसूस करे जरूरत, मगर जो एक दर से हटता है उसको मैंने दर दर पे सजदा करते हुए देखा। हर गली में एक मजार, हर शहर में एक
درگاہ، ہر موڑ پہ کوئی مجذوب، سب کے سامنے نگاہیں جھکی ہوئی، سر خمیدہ، بھئی کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ یہ ذہن میں اتنی پستی۔ اسلام نے پہلا درس دیا تھا طہارت کا، مدرسے نے پہلا درس دیا تھا کلینلینس کمز فرسٹ، اور آج یہاں گردن جھکا رہے ہو جو آداب طہارت سے واقف نہیں، جو نجاست میں سو رہا، جو بندگی کے طریقوں سے واقف نہیں ہے، جو اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یہ سزا ہے کفران نعمت کی۔ لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، اسی سلسلے کی آیت ہے۔ لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ رسول تو نے دیکھا ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نعمت الہی کو ٹھکرا دیا، انہوں نے کفران نعمت الہی کیا اور اپنی قوم کو لے جا کے جہنم میں ڈال دیا۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، اور اپنی قوم کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور اسی سلسلے کی آیت ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک سے منہ پھیر لیا، ایک سے نہیں منہ پھیرا، کامل سے منہ پھیر لیا، کامل سے منہ پھیر لیا، حق سے منہ پھیر لیا، خیر سے منہ پھیر لیا، صدق سے منہ پھیر لیا۔ میری گفتگو ختم ہوئی، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا بشرطے کہ فکریں یہ